بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حجر بن عدی جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں۔ ان کے حالات زندگی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک انتہائی مظلوم صحابی ہیں۔ کس لیے مظلوم ہیں کہ ایک تو ان کا تذکرہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، ان کے بارے میں آپ نے گفتگو نہیں سنی ہوگی، اور خاص طور پر وہ حضرات کہ جو صحابہ کا نام بھی لیتے ہیں اور جو ہم خود کو صحابہ کرام کے منہج پہ کہتے ہیں کہ ہم وہی کام کریں گے کہ جو صحابہ کرام نے کیا ہے، اور ہمارے لیے سب آئیڈیل ہے، اور ہم کسی کے خلاف زبان نہیں کھولتے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ ہم تو بچپن سے یہ حدیث سنتے تھے اور ہمیں بتایا جاتا تھا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی تم پیروی کرو گے ہدایت پہ آ جاؤ گے۔ ان کی زبانی بھی، اس طبقے کی زبانی بھی آپ کبھی حجر بن عدی رضی اللہ عنہ ان کا تذکرہ نہیں سنیں گے کہ کیا ان کے ساتھ ہوا، کون ہے، ان کی زندگی کیا ہے۔ تو ان کے حالات زندگی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، صحابہ کو بلا دیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، آپ یقین کریں مظلوم شخصیات ہیں صحابہ، رسول اللہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم۔ ان کے بارے میں نہیں بتایا جاتا کہ یہ صحابہ کون ہیں، کیا ان کے کارنامے ہیں، کیا ان کی زندگی ہے۔ اگر ہم یقین کریں صحابہ کرام کی زندگی کو بیان کرنا شروع کر دیں تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ یہ تاریخ کے اندر ہوا کیا ہے، کتنے مظلوم ہیں صحابہ۔ حجر بن عدی ابن عبد البر الاندلسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شہرہ آفاق کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب للامام ابی عمر یوسف بن عبد البر الاندلسی رحمہ اللہ، اس میں صفحہ نمبر 184 اور حالات زندگی ہیں 501۔ حجر ہا کے اندر یہ لکھتے ہیں حجر بن عدی بن الادبر الکندی، ان کا نام ہے یہ حجر بن عدی بن ادبر الکندی، یکنہ ابا عبد الرحمن، کوفی، ان کی کنیت تھی ابو عبد الرحمن، کوفہ کے رہنے والے ہیں، یعنی کوفہ منتقل ہو گئے تھے۔ وہوا حجر بن عدی بن معاویۃ بن جبلۃ بن الادبر، یہ ان کا سلسلہ نسب ہے۔ وإنما سمي الأدبر لأنه ضرب بالسيف على إليته فسمي بها الأدبر۔ ادبر پیٹھ کے معنی میں ہے، ان کو تلوار کے ذریعے سے وہاں پہ کمر کی طرف مارا گیا تھا، تو اسی لیے ان کو ادبر کہا جاتا ہے، یعنی ادبر پچھلے حصے کو کہا جاتا ہے، پیٹھ کو کہا جاتا ہے۔ کان حجر من فضلاء الصحابۃ وصغر سنہ عن کبارہم وکان علی کندۃ یوم صفین۔ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ حجر بن عدی یہ فضلاء صحابہ میں تھے، کان حجر من فضلاء الصحابۃ اور وصغر سنہ عن کبارہم، اور جو یعنی فضلاء صحابہ سے مراد یہ ہے کہ جلیل القدر صحابی ہیں، یہ بزرگ صحابی ہیں، اور جو بڑے صحابہ ہیں ان سے عمر میں کم ہیں۔ وَكَانَ عَلَى كِنْدَةَ يَوْمَ صِفِّين، صفین کے دن میں جو کندہ قبیلہ ہے اس پر آپ امیر تھے۔ وَكَانَ عَلَى الْمَيْسَرَةِ يَوْمَ النَّهْرَوَانِ، اور خوارج کے خلاف جو جنگ لڑی ہے امام علی علیہ السلام نے، نہروان کی جنگ، اس میں یہ میسرہ میں، جو میسرہ کا جو لیفٹ ونگ جو تھا فوج کا، اس کے یہ کمانڈر تھے یا امیر تھے۔ وَلَمَّا وَلَّى مُعَاوِيَةُ زِيَادَ الْعِرَاقَ وَمَا وَرَاءَهَا وَأَظْهَرَ مِنَ الْغِلْظَةِ وَسُوءِ السِّيرَةِ مَا أَظْهَرَ، جب معاویہ بن ابی سفیان نے زیاد بن ابی کو عراق کا گورنر بنا دیا تو زیاد نے پھر انتہائی سختی دکھائی وہاں پر، بصرہ میں اور دیگر علاقوں میں، کوفہ میں۔ تو زیاد نے پھر کیا کیا کہ انتہائی سختی دکھائی، اور یہ سب کچھ یہ کہتے ہیں کہ وسوء السیرتی، اور برا طریقہ اس نے اختیار کیا کہ جو سب کے سامنے ہے۔ تو خلعہ حجر، حجر نے جو زیاد گورنر تھا اس سے اپنے آپ کو، اس کی بیعت سے اپنے آپ کو نکال دیا۔ خلعہ حجر، یا زیاد کی پھر مخالفت شروع کی،
ولم یخلع معاویہ، لیکن معاویہ کی بیعت سے اپنے آپ کو نہیں نکالا تھا. وتابعہ جماعۃ من اصحاب علی وشیعتہ، امام علی کے اصحاب کی ایک جماعت نے اور امام علی کے جو شیعہ ہیں اس وقت میں، انہوں نے حجر بن عدی کے ساتھ وہ مل گئے، حجر بن عدی کے ساتھ وہ مل گئے. وحسبہ یوما فی تاخیر الصلاۃ ہوا واصحابہ، ایک دن زیاد بن ابی نے نماز پڑھانے میں تاخیر کر دی، تو حجر بن عدی اور آپ کے جو ساتھی تھے جو امام علی کے شیعہ تھے، انہوں نے زیاد بن ابی کی جانب کنکریوں سے ایسے مارا کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز کی شروعات کرو، نماز پڑھاؤ. اور زیاد بن ابی جو ہے وہ تو کوئی صحابی نہیں ہے. حجر بن عدی فضلاء صحابہ میں سے امر بالمعروف کریں گے، کیونکہ قرآن مجید میں صحابہ کی جو پہچان بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ امر بالمعروف کریں گے اور نہی عن منکر کریں گے. تو زیاد بن ابی ایک نماز کے فریضے کو وہ مؤخر کر رہا ہے. اور صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم جس زمانے کے اندر ہیں رسول اللہ کی سنتوں میں سے تو کچھ باقی نہیں بچا تھا، ایک صرف یہ نماز باقی بچی تھی، آج وہ بھی ضائع کر دی گئی ہے. ابو درداء صحابی روتے ہیں کہ نماز اس زمانے کے اندر جس زمانے میں وہ جی رہے ہیں، بنو امیہ کا زمانہ تھا وہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی نماز کو یہ کیا کرتے تھے، مؤخر کرتے تھے. ظہر کی نماز کو یہ لے جاتے تھے، وہ مغرب میں جا کے پڑھتے تھے، عصر میں کہیں کسی وقت میں عصر میں جا کے لے جایا کرتے تھے، اور خطبات میں بھی یہی کرتے تھے. تو ایک دن زیاد بن ابی نے یہی کام کیا کہ اس نے نماز میں تاخیر کی. تو حجر بن عدی اور آپ کے جو ساتھی تھے انہوں نے چھوٹی کنکریاں اٹھا کر وہ اس طرح یوں ماری تاکہ اس کو پتہ چلے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. فَكَتَبَ فِيهِ زِيَادٌ إِلَى مُعَاوِيَةَ، تو اب اس بات کو دیکھ کر کہ حجر بن عدی نے تو یہ کام کیا اور اس کے ساتھیوں نے، تو زیاد بن ابی نے یہ بات معاویہ کی جانب لکھی، ایک خط لکھا معاویہ کو. فَأَمَرَهُ أَن يَبْعَثَ بِهِ إِلَيْهِ، اس نے یہ حکم دیا کہ اسے ان کی جانب بھیج دے. یعنی معاویہ نے پھر یہ جواب دیا کہ اچھا تم حجر بن عدی کو ہماری جانب بھیج دو. فبعث به إليه مع وائل بن حجر الحضرمی فی 12 رجلا كلهم فی الحدید. تو زیاد بن ابی نے حجر بن عدی کو 12 آدمیوں کے ساتھ، وائل بن حجر ان کے ساتھ تھے، 12 آدمیوں کو اور حجر بن عدی کو بیڑیوں میں جکڑ کر ہاتھ پیر باندھ کے اسے معاویہ بن ابی سفیان کی جانب بھیج دیا. فقتل معاویۃ منہم 6 واستحیا 6، معاویہ نے 6 کو قتل کر دیا اور 6 کو زندہ چھوڑ دیا، یعنی حجر بن عدی کو بھی قتل کر دیا. وکان حجر ممن قتل، حجر ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہیں قتل کیا گیا. فبلغ ما صنع بهم زیاد الى عائشہ ام المؤمنین فبعثت الى معاویۃ عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام اللہ فی حجر اللہ فی حجر واصحابہ. تو یہ بات کہ معاویہ نے تو ان کی قتل کا پروانہ لکھ دیا ہے، یہ بات ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات پہنچی. تو حضرت عائشہ نے فوراً پھر اس موقع پر کہ حجر بن عدی کا قتل روکا جائے ایک خط لکھا اور عبد الرحمن بن حارث کو بھیجا کہ جاؤ، اور اسے عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کو بھیجا، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ خدا کے لیے حجر اور اس کے ساتھیوں کو قتل مت کرنا، اللہ فی حجر واصحابہ، خدا کا خوف رکھو حجر اور اس کے دوستوں کے معاملے میں. فوجدہ عبد الرحمن قد قتل ہوا و5 من اصحابہ. تو عبد الرحمن جو شخص ہے جس کو حضرت عائشہ نے بھیجا تھا، جب یہ وہاں پہنچا ہے تو دیکھا کہ حجر بن عدی اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے. فقال لمعاویہ، تو اس نے معاویہ سے کہا این عزب عنک حلم ابی سفیان فی حجر واصحابہ. تو وہ بندہ جب پہنچا تو اس نے کہا کہ بھائی یہ آپ نے معاویہ بن ابی سفیان سے کہا کہ آپ کے پاس ابو سفیان کا جو حلم اور تدبر تھا وہ آپ سے کہاں چلا گیا؟ آپ نے اتنے جلیل القدر صحابی رسول کو، حجر بن عدی کو اور اس کے ساتھ 5 ساتھیوں کو، شیعان علی کو آپ نے تیخ کر دیا، قتل کر دیا آپ نے. الا حبستہم فی السجون وعرضتہم للطاعون، ان کو جیلوں میں بند کر دیتا، ان کو طاعون کا مرض ہو جاتا. اس وقت شام میں طاعون کا مرض بھی تھا، جیلوں میں ڈال دیتے انہیں، تم نے انہیں قتل کر دیا بس اتنی سی بات کے اوپر. قال حین غاب عن مثلک من قومی، تو اس نے کہا کہ جب تیرے جیسے لوگ
میرے مشیر نہ رہے یا میرے پاس نہ رہے تو پھر یہی ہونا ہے۔ قال واللہ لا تعدلک العرب حلما بعد هذا ابدا ولا رأیا، اس نے کہا کہ خدا کی قسم اب عرب تمہارے بارے میں تمہارے حلم، تدبر یا تمہاری رائے کی اب مثال نہیں پیش کریں گے، اس کو آگے نہیں نمونے کے طور پہ نہیں بیان کریں گے۔ قتلت قوما بعث بهم الیک اسارى من المسلمین، تم نے مسلمانوں کی ایک قوم کو قتل کر دیا کہ جنہیں قیدی بنا کر تمہاری جانب بھیجا گیا تھا۔ قال فما اصنع، تو انہوں نے کہا کہ پھر میں کیا کرتا، فما اصنع، میں کیا کروں۔ کتب الی فیہم زیاد یشدد امرہم، مجھے تو زیاد بن ابی نے ان کے بارے میں لکھا تھا اور اس نے کہا تھا کہ ان پہ سختی کرنا۔ وَيَذْكُرُ أَنَّهُمْ سَيَفْتِقُونَ عَلَيَّ فَتْقًا لَا يَرْقَوْا، اور زیاد بن ابی نے لکھا تھا کہ یہ تو بغاوت کھڑی کر دیں گے۔ ثم قدم معاویۃ المدینہ، پھر معاویہ جو ہے یہ مدینہ آئے، معاویہ بن ابی سفیان صاحب۔ فدخل علی عائشہ، اور ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس آئے۔ فکان اول ما بدأته به قتل حجر فی کلام طویل جرى بینہما، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس ملاقات کے اندر معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ پہلی جو گفتگو کی ہے جس معاملے کے اندر، وہ حجر بن عدی کے قتل کا معاملہ تھا۔ ثم قال فدعینی وحجرا حتی نلتقی عند ربنا، تو اس موقع پر معاویہ نے کہا کہ آپ ہمیں میرا اور حجر کا معاملہ چھوڑ دیں، ہم اپنے رب کے پاس اس معاملے کو پیش کریں گے۔ والموضع الذي قتل فيه حجر بن عدی ومن قتل معه من اصحابه يعرف بمرج عذراء، ابن عبد البر کہتے ہیں کہ جس جگہ کے اوپر حجر بن عدی کو اور ان کے ساتھیوں کو شیعان علی کو شہید کیا گیا، اس جگہ کا نام مرج عذراء ہے۔ اخبرنا احمد بن عبد اللہ بن محمد بن علی قال حدثني ابی قال حدثني عبد اللہ بن یونس قال اخبرنا بقی قال اخبرنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال اخبرنا اسماعیل بن علی عن ابن عون عن نافع قال كان ابن عمر في السوق فنعى الیہ حجر، یہ کہتے ہیں اور صحیح سند ہے کہ ابن عمر بازار میں تھے اور انہیں حجر بن عدی کے قتل کی خبر پہنچی۔ فنعى الیہ حجر فاطلق حبوته وقام قد غلبه النحیب، تو انہوں نے اپنی فوراً لنگوٹی اس کو ٹائٹ کیا اور رونے لگ گئے۔ قد قام وقام قد غلبه النحیب، گریا کرنے لگے۔ اگلی سند ہے، کہتے ہیں عن محمد بن سیرین ان معاویۃ لما اتی بحجر بن الادبر قال السلام علیک یا امیر المؤمنین، دیکھیں حجر بن عدی معاویہ بن ابی سفیان کو امیر المؤمنین کہہ رہے تھے، مان رہے تھے کہ ٹھیک ہے وہ صلح ہوئی اور اس کے بعد آپ حاکم وقت ہیں۔ کہتے ہیں محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ جب حجر بن عدی کو معاویہ بن ابی سفیان کے سامنے پیش کیا گیا تو حجر بن عدی نے کہا آپ پر سلام ہو امیر المومنین۔ قال او امیر المومنین انا اضرب عنقہ، تو معاویہ بن ابی سفیان نے کہا کہ تم مجھے امیر المومنین کہتے ہو، اس کی گردن مار دو۔ فلما قدم للقتل، جب قتل کے لیے اسے پیش کیا گیا، قال دعونی اصلی رکعتین فصلاہما خفیفتین، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑی سی 2 رکعت نماز کا ٹائم دے دو، تو انہوں نے بہت ہلکی نماز پڑھی، یعنی بہت کم وقت میں پڑھ لی۔ ثم قال لولا ان تظنوا بی غیر الذی بی لاتلتہما، تو حجر بن عدی نے اس موقع پہ کہا کہ جو معاویہ کے وہ جو لشکر کے لوگ تھے جو قتل کرنا چاہتے تھے حجر بن عدی کو، تو ان کے سامنے یہ بات کہی کہ میں نے نمازوں کو ہلکا یعنی بہت کم وقت میں ٹائم میں اس لیے پڑھا ہے کہ کہیں تم یہ گمان نہ کر لو کہ میں موت کے خوف سے نمازیں لمبی کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ واللہ لئن کانت صلاتي لم تنفعنی فیما مضى ما ہما بنافعتی، خدا کی قسم اگر میری جو گزشتہ نمازیں ہیں وہ مجھے فائدہ نہیں دیں گی تو یہ مجھے فائدہ نہیں دے سکتی، یعنی اس کو اگر میں لمبا کروں یا مختصر کروں، میری پہلی نمازیں جو ہیں وہ اگر میرے کام کی ہیں تو یہ بھی نماز میرے کام کی ہوگی۔ ثم قال لمن حضر من اہلہ، پھر اپنے اہل و عیال سے کہا لا تطلقوا عنی حدیدا ولا تغسلوا عنی دما فانی ملاق معاویہ علی الجہاد، حجر بن عدی نے کہا اپنے گھر والوں سے یہ وصیت کی کہ خدا کی قسم تم نے میرے بدن سے نہ میرے کپڑوں کو ہٹانا ہے اور نہ ہی تم نے میرے خون کو، میرے چھینٹوں جو میرے خون مجھ پہ لگ جائے گا نہ اس کو تم نے دھونا ہے، خدا کی قسم میں صراط کے اوپر معاویہ سے ملنا چاہتا ہوں۔
حجر بن عدی رضی اللہ عنہ فإنی ملاق معاویۃ علی الجاد، اس لیے کہ میں ملاقات کروں گا معاویہ سے علی الجاد، رستے کے اوپر، صراط کے اوپر۔ اگلی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، ابن سیرین کہتے ہیں انہ کان اذا سئل عن الرکعتین عند القتل قال صلاہما حبیب وحجر۔ اچھا، خبیب، یہ یہاں پر غالباً درست لفظ یہ ہے۔ اگلی سند ہے، کہتے ہیں سمعت الحسن قال اخبرنا مبارک بن فضالہ قال سمعت الحسن یقول وقد ذکر معاویہ وقتلہ حجرا واصحابہ ویل لمن قتل حجرا واصحاب حجر۔ حسن بصری کہتے تھے کہ ویل لمن قتل حجرا واصحاب حجر، اس شخص کے لیے ویل ہے کہ جس نے حجر کو قتل کیا اور اصحاب حجر کو قتل کیا، حجر کے ساتھیوں کو۔ قال احمد قلت لیحیی بن سلیمان ابلغک ان حجرا قد کان مستجاب الدعوہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن سلیمان سے کہا، احمد کہتے ہیں، احمد بن حنبل ہیں، کہ میں نے یحییٰ بن سلیمان سے کہا کہ آپ کے پاس یہ بات پہنچی ہے کہ حجر بن عدی یہ مستجاب الدعوہ تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں؟ انہوں نے کہا نعم، وَكَانَ مِنْ أَفَاضِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فاضل یعنی عمدہ بہترین صحابہ کرام میں سے تھے۔ اچھا، وروينا عن ابي سعيد المقبري قال لما حج معاوية جاء الى المدينة زائرا فاستأذن على عائشة فأذنت له فلما قعد وقالت له يا معاوية أأمنت أن أخبر لك من يقتلك بأخي محمد بن ابي بکر۔ ایک اور بات انہوں نے لکھی ہے کہ جب معاویہ بن ابی سفیان مدینہ آئے تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا کہ کیا میں تمہارے ساتھ بھی اس طرح کروں کہ جس طرح کوئی ایک بندہ چھپا لوں کہ وہ محمد بن ابی بکر کے قتل کا بدلہ لے۔ قال بیت الامان دخلت، تو انہوں نے کہا کہ میں بیت الامان میں داخل ہو چکا ہوں۔ قالت یا معاویہ اما خشیت اللہ فی قتل حجر واصحابہ، آپ نے حجر اور ان کے ساتھیوں کے معاملے میں اللہ سے خوف نہیں کھایا؟ قال انما قتلهم من شہد علیہ، معاویہ بن ابی سفیان نے کہا کہ ان کو انہوں نے قتل کیا ہے کہ جنہوں نے ان کے خلاف گواہی دی تھی، گواہ پیش کیے گئے تھے۔ وعن مسروق بن الأجدع قال سمعت عائشة ام المؤمنين تقول اما والله لو علم معاوية ان عند اهل الكوفة منعة ما اشترع على ان يأخذ حجرا واصحابه من بينهم حتى يقتلهم بالشام ولكن ابن آكلة الأكباد علم انه قد ذهب الناس اما والله وان كانوا لجمجمة العرب عزا ومنعة وفقها لله در لبید حيث يقول ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبخيت في خلفك جلد الأجرب لا ينفعون ولا يرجى خيرهم ويعاب قائلهم وإن لم يشربوا۔ اچھا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اگر معاویہ بن ابی سفیان کو یہ بات معلوم ہوتی کہ کوفہ کے اندر یہ ان کو ایک اچھی خاصی سپورٹ حاصل ہے حجر بن عدی کو، تو وہ کبھی بھی یہ کام نہ کرتے۔ ولیکن ابن آکلۃ الاکباد علم انہ قد ذہب الناس، حضرت عائشہ نے یہاں پر کہا، یعنی یوں نہیں کہا کہ معاویہ بن ابی سفیان، بلکہ کہا ابن آکلۃ الاکباد۔ یہ اب آپ دیکھ لیں اسکرین کے اوپر، آکلۃ الاکباد کا بیٹا، اندازہ کریں یہ حضرت عائشہ نام دے رہی ہیں، اور یہ سنی کتاب ہے میرے بھائی، ابن عبد البر الاندلسی، اہل سنت کا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے اہل سنت کیا کہتے رہے ہیں۔ سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے سیرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا میں یہی الفاظ استعمال کیے، اس کا ترجمہ کیے جگر خارہ ہند کا بیٹا، اس طرح ترجمہ کیا ہے، آپ دیکھ لیں اسکرین کے اوپر، یہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ ہمارے اہل سنت علماء، یعنی سید سلیمان ندوی دبستان شبلی کے ایک فرد ہیں، شبلی نعمانی کے شاگرد ہیں، سلفی دیوبندی، اور جسے کہنا چاہیے کہ یہ بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ، وہ یہ لفظ استعمال کر، وہ یہی روایت ہے، اور ابن عبد البر الاندلسی مستند کتاب ہے، اس میں یہ لفظ لکھا ہوا، شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا کہہ دیا ہے آپ نے صحابہ کے بارے میں، یہ کیا کہہ دیا۔ خدا کے بندے، ہمارے سنی علماء لکھ گئے ہیں، میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں کہ جتنا سچ اور حق ہمارے اہل سنت علماء نے بات لکھی ہے صحابہ کرام کی حالات زندگی میں،
آپ علی وجہ الارض آپ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی اور اتنی سچائی کے ساتھ انہوں نے صحابہ کی حالات زندگی لکھے. سنی علماء نے الحمدللہ حق سچ لکھا ہوا ہے جو بھی اپنی کتابوں میں. اب بات یہی کہ مطالعے کی جانب آئے اور یہ جو غلغلہ مچا دیا جاتا ہے سنیت کے اوپر خود کو اونچا کرنے کی کوشش کرتے. آپ سنیت سے اوپر نہیں ہیں, سنی علماء اور اکابر سے آپ پہلے نہیں ہیں. جو بھی ہیں آپ, بڑے مولوی ہوں گے یا جو بھی ہیں آپ, بڑی جماعت اور بڑا فرقہ ہوں گے, لیکن اہل سنت جو ہے یہ ابن عبد البر کا نام ہے, ابن حجر عسقلانی کا نام ہے, ابن الاسیر الجزری کا نام ہے, اہل سنت والجماعت بخاری مسلم کا نام ہے. تو یہ حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی آپ کے سامنے پیش کرے. اور یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اصحاب علی, علی کے دوست, یہ پورا سلسلہ ہے ہمارا. انشاءاللہ اس کے اندر تقریباً 1000 صحابہ کا تذکرہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو علی کے دوست ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.